اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل۔ بات ہوگی سونے سے سونے تک، سونے سے سونے تک یعنی سونا، گولڈ۔ اٹک کے قریب دریائے سندھ میں 80,000 کروڑ کی بات چل رہی ہے۔ یہ ایک جیک پاٹ ہے، یہ لاٹری نکلی ہے پاکستان کی، جبکہ India.com یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں ایک کنگلے دیش میں، کنگلے پاکستان میں، بینکرٹ پاکستان میں لاٹری کھل گئی ہے۔ ارے بھائی، آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے لاٹری دینا، وہ تو رب العزت کے ہاتھ میں ہے، رب العالمین ہے، مالک الملک وتؤتی الملک من تشاء۔ اینی تو دنیا بھر میں پاکستان بہت نیچے ہے۔ کہاں پر؟ گولڈ ریزروز کے معاملے میں۔ پہلے کیا ہوتا تھا، 70s کی دہائی تک سونے کے عوض کرنسی ایشو کی جاتی تھی، یعنی بیک اپ سپورٹ کیا ہے؟ سونا، گولڈ، بلین۔ اس بلین کے نتیجے میں کرنسی ایشو کی جاتی تھی۔ آج آپ نے نوٹ پہ دیکھا ہوگا کہ حکومت پاکستان کی ضمانت پر جاری ہوا۔ بھائی، حکومت پاکستان تو بالکل ہی، آپ کو پتہ ہے کیا سچویشن ہے حکومت پاکستان کی؟ معاشی طور پر پاکستان کی کیا صورتحال ہے آپ جانتے ہیں۔ ہمارے ہاں اگر ایگریکلچر کو مائنس کر دیا جائے تو پاکستان کی اکانومی ویسے ہی بیٹھ جاتی ہے۔ تو ایگریکلچر مینز نیچر، یہ قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے۔ یہاں پر دریا ہیں، زمین ہے اور محنت کا شوام ہے، جو زمین کا سینہ چیر کر فصل اگاتے ہیں، زمین کاشت کرتے ہیں اور زمینیں الحمدللہ سونا اگلتی ہیں۔ سندھ جو ہے یہ ایک ذخیرہ ہے پھلوں کا، اور پنجاب میں خوراک کا ذخیرہ ہے، اور اسی طرح سے پھل اوپر نارتھ میں بھی اور بلوچستان میں بھی۔ تو اٹس اے گڈ کمبینیشن، اٹ از اے گفٹ بائی دا نیچر اور آلمائٹی گاڈ۔ تو جناب، پاکستان کہیں نہیں ہے۔ $5,000 صرف ریزروز ہیں آپ کے گولڈ کے پاکستان میں، انتہائی خطرناک۔ اور کبھی حکمران بالا نے ڈاؤن دا لائن ڈیورنگ پاسٹ 75 ایئرس نیشنلائزیشن تو کرتے ہیں آپ، ڈی نیشنلائزیشن بھی ہوتی ہے، اکنامک ریفارمز اور پالیسی بھی آتی ہے۔ نہیں آتا تو اس طرح توجہ نہیں دیتی کہ پاکستان کے جو اثاثے ہیں وہ بلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے، ریزروز بلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنے؟ $5,000 یار، کوئی ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ گولڈ کے ریزروز کہاں ہیں؟ امریکہ۔ ایسے تو نہیں وہ سپر پاور ہے، ایسے ہی نہیں سکہ راج الوقت ہے، ڈالر کی کرنسی ساری دنیا میں چل رہی ہے۔ اس کے بعد کون ہے جناب؟ گیس کیجئے۔ یورپ کا ملک ہے؟ برطانیہ؟ نہیں۔ فرانس؟ نو۔ جرمنی؟ یس۔ جرمنی از the second biggest gold reserves holder. Third is Italy, فرانس، بیلجیم، برطانیہ نہیں، یونائٹڈ کنگڈم نہیں۔ تو جناب، یہ ہے گولڈ کی سچویشن۔ وہ یہ فوربس کی رپورٹ میں دے رہا ہوں آپ کو، موسٹ کریڈیبل۔ گولڈ ریزروز کس کے پاس ہوئے؟ امریکہ، جرمنی اور اٹلی کے پاس۔ اور دنیا میں 8واں بڑا ملک ہے انڈیا، جس کے پاس گولڈ ریزروز ہیں۔ ویسے بھی ہندو اس میں دھرم میں خواتین جو ہیں وہ سونے کو بہت پیار کرتی ہیں اور پسند کرتی ہیں۔ پسند تو پاکستان کی عورتیں بھی کرتی ہیں، اس خطے میں جہاں پہ بھی خواتین ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں مختلف کیرٹ کا گولڈ استعمال ہوتا ہے، 18، 20، 22، 24، زیادہ تر 20، 22، 24 یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ 24 کا پیور گولڈ۔ ٹرکی سائڈ پر 18 کیرٹ کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جناب، میں آپ کو لسٹ دے رہا ہوں دنیا میں سب سے زیادہ گولڈ ریزروز کس کے ہیں۔ یہ تو پاکستان میں اچانک لاٹری نکل آئی۔ یہ الگ بات ہے کہ حکمران اگر اس کو زندہ رکھتے ہیں۔ مجھے ایک دفعہ یاد ہے، پاکستان کسٹمز کی ویجیلنس ڈپارٹمنٹ نے، انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ نے، جن کا آفس کراچی میں ناز آباد میں ہوا کرتا تھا، ادھر فیز 8 کے پاس یہ جنگل بیابان تھا ڈیفنس کراچی میں، جو بعد میں فیز 8 بنا ہے۔ تو یہاں پہ کوئی کشتی وشتی میں سونا کی اسمگل انٹو کی جانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ اچانک کسٹم انٹیلیجنس نے اس پر ریڈ کیا۔ اس میں سے ایک آفیسر ابھی تک زندہ ہے، باقی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور ہم نے پھر اس وقت نوائے وقت میں نے بہت بڑی سٹوری لگائی تھی، بہت بڑا جیک پاٹ تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سا سونا بانٹ دیا گیا آپس ہی میں،
تو جناب یہ جو اٹک سے سونا نکل رہا ہے یہ نکلے گا پنجاب منرلز ڈپارٹمنٹ اینڈ نیسپاک، جو سرکاری وفاقی ادارہ ہے نیسپاک انجینئرنگ کا، وہ اس کے انجینئرز مل کر اس کی رپورٹ بنائیں گے، اس کی ڈپلیشن ایکسپلوریشن کریں گے، اور اس کے بعد پتہ لگے گا کہ اللہ رب العزت نے کتنی بڑی نعمت سے آپ کو مالا مال کر دیا۔ حکمران کی نیت اچھی ہوگی تو عوام تک اس کا بینیفٹ پہنچے گا، اور عوام اگر دانشور ہوں گے، سمجھ اور شعور رکھتے ہوں گے تو پھر اچھے حکمران چنیں گے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ بھئی آپ نے کرپٹ حکمران چن لیے، اس کے ذمہ دار وہ تو ہیں ہی ہیں، ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ آپ نے راجہ سکندر اور اس کی پوری ٹیم کا اندازہ کر لیا ہے۔ کاش کہ کل کوئی ایک ایسی حکومت آئے جو ان کو اپنے مقام پر کھڑا کر دے، اور وہ مقام کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان آرٹیکل 5 سے اگلی والی ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کیا ہے 6۔ تو جناب یہ ہے کہ اس کے مقابلے پہ ابھی جو سچویشن بنتی جا رہی ہے، آپ نے دیکھا کہ پورا کا پورا یورپ کھڑا ہو گیا زیلنسکی یوکرین کے ساتھ، اور پھر یہ اپنی رپورٹ تیار کر کے پھر ڈونلڈ ٹرمپ سپر پاور کے چیف کے پاس بھیجیں گے۔ ادھر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آف دی رشیا پیوٹن کے، انہوں نے فوری طور پر چین کے صدر سے ملاقات کی ہے، بیجنگ کا دورہ کیا ہے، تمام تر صورتحال ان کے سامنے رکھی ہے، اور چین کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم اسٹیل کی طرح، فولاد کی طرح ہماری دوستی ہے، اور ہم پورا کا پورا رشیا کو سپورٹ کریں گے۔ تو گلوبل بلاکس تو سامنے آ گئے ہیں۔ پاکستان جیسے جو ملک ہیں جس کی قیادت کے اندر اتنا ویژن نہیں ہوتا ہے، میں وی این کی بات نہیں کروں گا، ایک دن انشاءاللہ آپ کے خدمت میں عرض کروں گا کہ انگریزی میں کون سے ورڈ کو کس طرح پروناؤنس کیا جاتا ہے۔ یہ میئرمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، میجرمنٹ، بڑے بڑے پڑھے پڑھے لکھے لوگ میں نے دیکھا میڈیا میں، ادروائز وہ انگریزی بھی غلط بولتے ہیں۔ بھائی جس کی جو زبان ہے اس کے لہجے میں بات کریں۔ اگر پنجابی کی گل ہے تو پنجابی کی گل ہوئے گی، سندھی کی ہے تو سندھی میں گلائیں دو۔ بات یہ ہے سر کہ حکمرانوں کے حوالے سے میں بات کرتا چلوں کہ یہ جو یورپ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا امپیکٹ پاکستان پہ آنا ہی آنا ہے۔ نوبڈی کین ڈینائی، نوبڈی کین اسٹاپ اٹ، نو obstruction ایٹ آل۔ گلوبل چینج جو آئی ہے، ٹرمپ کا جو 2.0 سیکنڈ ٹرم ہے ٹرمپ کی، یہ نمبر 2، یعنی وہ والا نمبر 2 نہیں، سیکنڈ ان فیز ڈونلڈ ٹرمپ پوری مائٹ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا جس کی وائف انڈین ہے، جے ڈی وانس، جس کو آپ نے دیکھا زیلنسکی کے ساتھ اور سٹارمر کے ساتھ کس طرح گفتگو کر رہا تھا۔ وہ ظاہر ہے وہ پاکستان کا ماما نہیں ہے، نہ چاچا ہے، نہ بھانجا ہے، نہ بھتیجا ہے کہ جی ہمارا خیال کرے گا۔ اب جو ڈیموکریسی کے لیے نسخہ بھی وہیں سے آئے گا۔ پہلے آئی ایم ایف سے فائنینشیل پرسکرپشن آیا کرتی تھی، ڈسپرین ہوتا تھا علاج ہماری ہر فائنینشیل بیماری کا۔ وی ور ڈائگنوزڈ ود دا سمٹمز اینڈ بیماری اینڈ سنڈروم، کیا تھا کہ جی اس کے لیے یہ ڈسپرین، زیادہ درد ہو تو 2 بڑھا دیں، ہے نا جی، اور خالی پیٹ بھی لیں آپ، جیسے ڈسپرین پہ آتا ہے نا، بچوں سے دور رکھیں اور خالی پیٹ نہ لیں۔ تو جناب یہاں تو پیٹ ہی خالی ہے۔ واٹ وی نیڈ از بڑا شیمفل سچویشن پروپوزیشن بن رہی ہے پاکستان کے لیے کہ ہمارے ہاں آئین کے اندر امینڈمنٹ لانی ہو تو امریکہ، پولیس کی ایڈمنسٹریشن میں کسی کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے تو امریکہ۔ جناب اب یہ جو بھی اسلام آباد اور لاہور میں جو آئی جیز تھے محترم ہمارے، جن کے اوپر شدید ریزرویشنز تھی پی ٹی آئی کے چیئرمین کی طرف سے، ان کے لیے بھی ان کا نام بھی اسی سیکرٹ لسٹ میں آ چکا ہوا ہے، اور سامنے آ جائے گا آپ کے سامنے، بڑی جلدی آ جائے گا۔ ایک رپورٹ تو اپریل مئی تک آ جائے گی سامنے، اور ایک جولائی اگست میں آ جائے گی۔ اینڈ واٹ اباؤٹ دی یو کے پارلیمنٹ؟ وہ برٹش پارلیمنٹ میں بھی ہمارے لیے کوئی اچھے معاملات نہیں ہیں۔ تو گلوبل انوائرمنٹ میں دیکھیں برطانیہ کے اندر ابھی ٹل ریسنٹلی رشی سوناک، جس نے ابھی مودی سے ملاقات کی ہے، مودی نے اس سے ملاقات کی ہے واپسی میں امریکہ سے آتے ہوئے، اور امریکہ میں کس سے بات کی؟ وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وانس کی بیوی سے، اور جے ڈی وانس سے، وہ کون ہے؟ انڈین، ایف بی آئی کا چیف انڈین، اسٹریٹجک پوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ انڈینس۔ ٹھیک ہے وہ امریکن ہیں لیکن انڈین خون ہے، انڈین دھرم ہے ان کا، ہندو دھرم ہے، تو وہ کس طرح سے پاکستان یا عالم اسلام کے لیے یا فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے اچھا سوچ سکیں گے؟ نو، ایبسولوٹلی ناٹ، پاسبل نہیں ہے۔ تو اس کے لیے واحد سلوشن کیا ہے
وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو گیٹ یونائٹڈ، متحد ہونا پڑے گا پوری قوم کو. اور پاکستان کے لیے مجھ سے سوالات بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ، میرے ٹک ٹاک پر بھی اور یوٹیوب پر بھی سوالات کرتے ہیں دوست ہمارے کہ جی پاکستان کی خیر منائیں. بالکل منائیں پاکستان کی خیر، اور انشاءاللہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا. کتنا تر زور لگا لے. یہ طالبان کی حکومت لے کر ہم آئے تھے، فیض حمید صاحب وہاں جا کے چائے پی کر آئے تھے، ویری فینٹاسٹک ٹی، ایک چائے کا کپ. اور پھر جو محترم ندیم انجم صاحب تھے وہ بھی، اور اس وقت کے جو آرمی چیف تھے وہ بھی ہو کر آئے تھے، وہاں پر مل کر آئے تھے نا. میرا خیال ہے یہی صاحب تھے، عاصم منیر صاحب. اور ان کا رویہ آپ نے دیکھ لیا تھا طالبان کو. آپ ہی نے تو پلانٹ کیا تھا اس کو. اٹ واز پروڈکٹ، بائی پروڈکٹ آف پاکستان فارن پالیسی، کہ آپ نے کابل کے اندر وہاں پہ اور اس کی مدد کی تھی عمران خان کے دور میں. جہاز دو جی، یورپ یونین جائیں گے، یہ جائیں گے، وہ جائیں گے، لوگ جائیں گے. اینڈ کیا ہوا کہ انہوں نے ہی آپ کے یعنی وہ ہوا دینے لگے، کیا ہے، پتے تکی ہوا دینے لگے. اینی وے، تو ہم سوری، میں اردو میں تھوڑا سا کمزور ہوں. اینی وے، تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو سونے کا نکلنا، پھر سونے کے ریزروز، فائنینشیل مانیٹری پالیسیز، پولیٹیکل پالیسیز، ہیومن رائٹس وائلیشن، کلنگ آف دی انوسنٹ پیپل. آرمی چیف نے کہہ دیا کہ جناب یہ تو حکومت وقت تھی. حکومت وقت میں کون تھا؟ حاجی ثناء اللہ صاحب تھے، محسن نقوی صاحب تھے، چیف منسٹر تھیں، پرائم منسٹر تھے، ہیں جی، عطا تارڑ صاحب تھے جنہوں نے کہا جی 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے سوائے کرنے میں. تو سوال تو ہوگا. اور اب جو سوالات ہوں گے وہ انتہائی خطرناک ہوں گے. ان کے جوابات آپ کے پاس میں نہیں سمجھتا کہ ریڈیلی اویلیبل ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کسی پہ الزام لگایا جائے اس کو گرفتار کر لیا جائے پھر مقدمہ چلایا جاتا ہے. اس بندے پہ تو آپ دبا کے مقدمے ڈیفر پرسنل لیول پر اتنے یعنی نیچے چلے گئے ہیں کہ وہ اس کے عدت کے کیسز جو کہ کسی بھی طور پہ پرائیویسی سے ہٹ کر نہیں ہوتے، وہ پرائیویسی کیس ہوتا ہے سارا عدت کا معاملہ. آپ کو کیا پتا کہ بھئی عدت کے معاملات وہ خاتون جانے، وہ جانے. آپ نے اس کو بھی گھسیٹنے کی کوشش، رگیدنے کی کوشش کی ہے. یعنی ہم اتنے نیچے جا چکے ہوئے ہیں. وہ الگ ایک رول ہے آرم فورسز کا، پاکستان کے تحفظ کا، سیکورٹی کا، اینٹی ٹیرر وار کا، دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا. وہ جگہ ہے، وہ جاری رہے گا. وہی اسٹیٹ ہے، وہی ریاست ہے، وہ تو کام کرتی رہے گی. لیکن گورننس جو ہے، حکومت کو چلانا، حکومت میں سماجی، معاشی، اقتصادی، سیاسی، خارجی پالیسیز کو لے کر چلنا، یہ حکومت وقت کا کام ہے. ویئر یو ہیو میزربل فیلڈ، میں نے ابھی بتایا کہ آپ کے سونے کے ریزروز کی مالیت کتنی ہے. آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے پاکستان کی بیلنس شیٹ اسٹڈی کر لیجئے. بیلنس آف پیمنٹ کی پوری شیٹ آتی ہے. سرکولیشن آف منی لے لیجئے، نوٹس ان سرکولیشن لے لیجئے کہ آپ دبا کے ڈیفیسٹ فائنینسنگ کر رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں جی نہیں ڈیفیسٹ فائنینسنگ اگر ہوتی تو ہمارا انفلیشن کتنا لو آ چکا ہوتا ہے. فیبریکیٹڈ بائی آل مینس، بائی اینی اسٹینڈرڈ، بائی اینی ایویلویشن، بائی اینی اسسمنٹ، بائی اینی کمپیریزن آف دا فگرس. نوبڈی کین ڈینائی دا فیکٹ. عوام بھگت رہے ہیں. آج دوسرا یعنی روزہ ہے، دوسرا تیسرا. دیکھ لیں اب آپ پہلے روزے کو کیا لوٹ مچی ہے. آپ کتنے جرمانے کریں گے تاجروں کے اوپر؟ 250 روپیہ اگر ہول سیل میں چل رہی ہے کھجور تو 600 روپے ریٹیل میں بک رہی ہے. درمیان میں ایڈمنسٹریشن کہاں ہے؟ 4 چھاپے مارنے سے چیف منسٹر پنجاب ہو یا چیف منسٹر پنجاب کے پی ہوں یا وہ پنجاب کی بلوچستان کی ہوں، بلتستان ہو، آزاد کشمیر ہو. Consumers are the victims. Same is the case with the people of Pakistan are the victims of the poorest and the corrupt financial and economic policies of the government of Pakistan. Down the line, all governments, minus 3 years, not supporting Imran Khan, but the fact is کہ 6% growth rate لے کر آئے تھے. آپ ابھی تک 6 پہ نہیں پہنچے ہیں. آپ کے اقتدار میں کتنے سال ہو گئے؟ It's a miserable failure, whether you accept it or not. Thank you very much, ناظرین. You are watching ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل. اس کو سبسکرائب کیجئے، کامنٹ کیجئے، اس کو واچ ٹائم دیجئے. اٹس این نیوز انفارمیشن نالج بیسڈ چینل. اٹ از اے نیوز انفارمیشن اینڈ نالج بیسڈ چینل. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیں. رمضان کی مبارک ہو آپ کو. بہت بہت السلام علیکم.